اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ اللہم انا نرغب الیک فی دولة کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الحسن العسکری علیہ الصلاة والسلام الغضب مفتاح کل. واک وتھ ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے اس وقت ہدایت کے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ جو ڈیزائننگ ہے ہدایت واک کی، تو اصل میں ہم واک کرتے ہیں ان تعلیمات کی طرف کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے عنایت فرمائی ہے. ان میں سے ایک آج بہت ہی تربیت اور تعلیم سے جو سرشار وہ جو ٹیچنگز ہیں معصومین علیہ السلام کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اپنے غصے پر قابو پانا ہے. اس وجہ سے کہ غضب بے جا جو غصہ ہوا کرتا ہے، اینگر، غصہ، اس کے متعلق فرمایا کہ الغضب مفتاح کل شر، کہ غضب کیا ہوا کرتا ہے؟ ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے. اسی غصے سے جو ہے، غصے کی وجہ سے انسان بہت زیادہ اس بربریت کی طرف جاتا ہے، ظلم کی طرف جاتا ہے، شر کی طرف جاتا ہے، فساد کی طرف جاتا ہے. اس غصے کی وجہ سے، اسی وجہ سے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں لا تغضب. ایک آدمی کہ جو اعرابی، بادی نشین، دور دہات، کنٹری سائڈ وہاں سے آتا ہے اور حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، کچھ ایڈوائس فرمائیں. حضور فرماتے ہیں لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری، ڈونٹ بی اینگری. دوسری دفعہ چونکہ یہ چھوٹا سا جملہ سن کے انہوں نے سمجھا شاید جو ہے نا مجھے کچھ اور بھی تعلیم حاصل کرنی ہے، تو دوسری مرتبہ پھر حضور سے یہ کویسچن کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں. تو حضور فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. تیسری مرتبہ جب پھر درخواست کی حضور سے، یا رسول اللہ آپ کوئی نصیحت فرمائیں، تیسری مرتبہ بھی حضور نے فرمایا لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری. غصہ نہیں، اپنے غصے پہ تم کنٹرول کیا کرو، اپنے غصے پہ قابو پایا کرو. اس وجہ سے کہ جب انسان غصے پہ قابو پاتا ہے، بہت زیادہ جو انسان کے اسرار ہیں، راز ہیں، عیب ہیں، وہ سارے کے سارے دفن ہو جایا کرتے ہیں. اور بہت زیادہ جو تاکید کی گئی ہے، اور تاکید اسی وجہ سے ہے. یہی شخص جب کہتے ہیں کہ اپنے گھر لوٹا تو وہاں پہ ایک معرکہ بپا تھا، دونوں طرف سے جو گروپ ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار تھے. اس نے بھی اپنا اسلحہ اٹھایا اور اپنے گروپ میں جب شامل ہوا تو حضور کا وہ فرمان یاد آ گیا، لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری، تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرے گروہ کو اس نے کہا کہ اگر ہمارے جوانوں سے زیادتی ہوئی، تمہارا مال ہے انہوں نے لوٹا ہے، وہ سارے کے سارا مال اس کی میں تلافی کرتا ہوں، اس مال کو میں تمہیں عطا کرتی ہوں، کیوں آپس میں قتل و غارت کے اوپر تلے ہوئے ہو. دوسرے گروہ نے کہا نہیں، ہمیں اب تمہاری اس بات کے بعد کسی مال کی ضرورت نہیں ہے. حضور کے ایک مختصر سے جملے نے کتنی بڑی اس لڑائی اور معرکے پہ جو آگ تھی اس کو گلزار بنا دیا، اور ایک قتل و غارت کا جو میدان اور بازار گرم ہونے والا تھا، حضور کے اس فرمان سے بھائی چارہ اور اخوت میں بدل گیا.
ایک مختصر پیغام کے جو معصومین علیہ السلام کی طرف سے ہے. اسی وجہ سے روایت میں ہے کہ ایک دفعہ کنیز امام علیہ السلام کو ہاتھ دھلا رہی تھی اور لوٹا گرتا ہے، پاؤں زخمی ہوتا ہے. امام نے ایک دفعہ کنیز کے چہرے کی طرف جب دیکھا تو اس نے ظاہر ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس یہ جتنے غلام جتنی کنیزیں ہوتی تھیں یہ درسگاہ نبوت و عصمت کے پروردہ ہوا کرتے تھے. قرآن ان کی گھٹی میں رچ بس جایا کرتا تھا. ایک دفعہ جب امام علیہ السلام نے اس کی طرف نگاہ کی تو اس نے آیت کا حصہ پڑھا والکاظمین الغیظ. اہل تقویٰ تو اپنے غصے پر، اور آپ تو امام المتقین ہیں. اہل تقویٰ کیا کرتے ہیں؟ متقین کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پہ قابو پایا کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا قد قزمت غیظی، میں نے اپنے غصے پہ قابو پایا ہے، میں نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے دوسرا جملہ آیت کا دوسرا حصہ پڑھا والعافین عن الناس. وہ لوگوں پہ درگزر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں. فقط ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو معاف کیا کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا عفا اللہ عنک، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا. اب آیت کا جو آخری حصہ ہے کنیز پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ حسن عمل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. میرے آقا اور مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اذهبی فانت حرہ، جاؤ میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، جاؤ تم آزاد ہو گئے. یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں. حدیث میں ہے من احب السبیل الی اللہ عز وجل جرعتان، جرعت غیظ تردها بحلم وجرعت مصیبت تردها بصبر. راہ وصال میں وصال پروردگار میں اللہ کو دو گھونٹ بہت پسند ہیں، بہت پسند ہے اللہ کو دو گھونٹ. ایک غصے کے گھونٹ کو پی جانا، غصے کا یاد رکھے انسان، غصہ کے گھونٹ جس پر انسان غصہ کو پی جائے تو دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ عزیز ہوا کرتا ہے. غصے کو برداشت کرنا، غصے کے گھونٹ کو پی جانا. دوسری بات کیا ہے وجرعت مصیبت تردها بصبر، مصیبت کا گھونٹ جسے صبر کے ذریعے دور کیا جائے. مصیبت آ گئی ہے، صبر رکھو، پیشنس رکھو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو. یہ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہے، غصے کو پی جانے والا گھونٹ اور مصیبت پہ صبر سے گزر جانے والا گھونٹ. دنیا اور آخرت انسان کی جو آباد ہوا کرتی ہے وہ اسی سے کہ انسان اپنے غصے پہ قابو پائے. اور حدیث میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام سے پوچھا انہو قد وقع بین و بین قومی منازعۃ. ایک شخص آیا، آ کر کہا فرزند رسول میرے اور خاندان کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں اس نزاع کو ختم کر دوں. یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو ڈسپیوٹ چلا ہوا ہے اس کو ختم کر دوں. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس جھگڑے کو ختم کرو گے تو یہ ذلت و خواری ہے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. امام علیہ السلام نے ایک جملے میں اس کی اصلاح فرمائی انما الذلیل الظالم. یاد رکھو ذلیل ہمیشہ، ذلت و خواری جو ہے نا ہمیشہ ظالم کیا کرتا ہے. ظالم کیا ہے؟ ذلیل ہوا کرتا ہے. مظلوم ذلیل نہیں ہوتا ہے، مظلوم سرفراز ہوا کرتا ہے، مظلوم سربلند ہوا کرتا ہے. لہٰذا یہ کہو کہ جھگڑے کی وجہ سے تم ذلیل ہو جاؤ گے
تم اس صلح و صفائی میں تم خار ہو جاؤ گے، تمہاری پستی ہو جائے گی، تمہاری بےزتی ہو جائے گی۔ بےزتی ہمیشہ ظالم کی ہوا کرتی ہے، مظلوم ہمیشہ سرفراز ہوا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سر بلند رکھا کرتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم صلاح اور اصلاح ذات البین اور اپنے مومنین کے درمیان صلح و صفائی، اور یہ جو بہت بڑی مصیبتوں کی بنیاد بنتی ہے اور اساس بنتی ہے، جسے غضب کہتے ہیں اور جسے غصہ کہتے ہیں۔ الغضب مفتاح کل شر، جس کو امام علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہم سب کو سلامتی دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔